बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बहनों और भाइयों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन अवान और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। कुछ बुज़ुर्ग दोस्तों की तरफ से एक सवाल आया कि क्या बूढ़े जो हैं, या ऐसा समझ लें कि 50 साल उम्र से ऊपर वाले जितने बुज़ुर्ग हजरात हैं, उनकी जवानी वापस लौट सकती है? ये सवाल कई बुज़ुर्ग दोस्तों ने मेरे साथ किया है। पिछली दफ़ा लाहौर कैंप पे जब मैं क्लिनिक पे था बाटी चौक में, तो एक साहब तशरीफ़ लाए थे। आज की ये वीडियो जो है वो बिलखसूस उनके लिए है। दूसरे भी जो फ़ायदा हासिल कर सकें वो इस वीडियो से कर सकते हैं। उन साहिब का मसला ये था, वो ये असल में बात करना चाहते थे मुझसे कि 50 साल की उम्र के बाद जो इंसानी जिस्म के आज़ा की ताकत ख़त्म हो जाती है या कम हो जाती है। बाज़ लोगों की मर्दाना क़ुव्वत जो है वो बिल्कुल कम हो जाती है 60-70 साल की उम्र में, बाज़ लोगों की 50 साल की उम्र के बाद भी। तो क्या ऐसे लोग जो हैं वो दोबारा 20, 25, 30 साल की उम्र की तरह ज़िंदगी गुजार सकते हैं? कोई ऐसी दवाई इस्तेमाल करके क्या वो दोबारा नौजवान या जवान बन सकते हैं? इसका बिल्कुल सही, सीधा और सच्चा जवाब ये है कि हरगिज़ नहीं। जो लोग इस किस्म के दावे करते हैं, मेरी राय के मुताबिक वो 100% झूठ बोलते हैं। इंसान, कायनात में इंसान के अलावा जितनी भी चीज़ें हैं, अल्लाह ताला ने उनकी एक उम्र मुकर्रर की हुई है। हर चीज़ एक वक्त ऐसा आता है कि एक्सपायर हो जाती है। इंसान भी एक वक्त ऐसा आता है कि ये देखें, ज़िंदगी को ऐसे लोगों के लिए ये बात आप समझें कि इंसान जब पैदा होता है, पैदा होने के साथ साथ पहले उसका बचपन गुज़रता है, फिर उसकी नौजवानी शुरू होती है, फिर जवानी शुरू होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके जिस्म की तमाम कुव्वतें जो हैं, पहले वो ताकत जो है उरूज पकड़ती है, उसके बाद बतदरीज ख़त्म होना शुरू हो जाती, कम होना शुरू हो जाती है। जब ख़त्म होती है तो इंसान की मौत वाक़या हो जाती है। हरारत ज़िंदगी है, ठंडक मौत है। कुछ लोग जो मुख्तलिफ़ अमराज़ में मुब्तला हो के या अपनी किसी ऐसी आदत की वजह से अपनी ज़िंदगी तबाह कर लेते हैं, बर्बाद कर लेते हैं, वो नौजवान है या जवान है, उनकी ताकत जो है वो बहाल की जा सकती है। उसके लिए मुनासिब इलाज, दुरुस्त तशख़ीस, मजाज की तशख़ीस, फिर उनके लिए अद्वियात का दुरुस्त इंतखाब, और अल्लाह के फजल व करम से ऐसे लोग जो हैं वो नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन अगर कोई शख्स ये कहे कि एक दफ़ा के दुआ के इस्तेमाल के बाद कोई भी इंसान हमेशा के लिए पूरी ज़िंदगी कुव्वत बख्श ग़ज़ा या दवा के इस्तेमाल की उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। ऐसे तमाम तबीब जो लोगों के साथ इस तरह के वादे करते हैं, वो मेरे ख़्याल में 100% गलत है।
یہ بات یاد رکھے، قانون قدرت ہے، انسان کا وقت کے ساتھ ساتھ انسان کی جب جب عمر بڑھتی ہے، 30 سال تک عروج پہ جوانی ہوتی ہے، اس کے بعد پھر بتدریج کم طاقت جو ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور 40 سال کی عمر کے بعد تو اس میں کافی مسائل آ جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد 50 سال کی عمر کے بعد، پھر اس کے بعد جب 55 سے 60، 60 سے 65، 70، 70 کے بعد 80۔ بعض لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ 70، 75، 75 سال کی عمر میں جوان ہونے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگ اپنی قبر کھودتے ہیں۔ اگر کشتہ جات استعمال کریں گے تو گردوں کا بیڑا غرق کر لیں گے، اگر کوئی دوسری ادویات استعمال کریں گے تو یا ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، یا جگر تباہ ہو جائے گا، یا گردے فیل ہو جائیں گے۔ تو اس لیے ایسے تمام دوستوں کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ بوڑھے افراد جو ہیں وہ یہ ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں کو کمزوری کا مسئلہ ہے وہ اچھی بے ضرر ادویات جس طرح کہ زعفران ہے، جند بدستر ہے، اکرکرا ہے، ریگ ماہی ہے، عنبر ہے، کستوری ہے، اس طرح کی جو مقوی ادویات ہیں، جو کھانے میں ان کے بٹیر ہے، دیسی مرغی ہے، مرغابی کا گوشت ہے، بکرے کا گوشت ہے، زیتون کا تیل ہے، کھجور ہے، زیتون ہے، بادام ہے، اخروٹ، کاجو، پستہ، اس طرح کی مقویات کا استعمال کریں۔ کسی قابل طبیب سے مل کے اپنے مزاج کے مطابق تشخیص کروائیں اور بے ضرر قوت بخش نسخہ حاصل کریں، اس سے ان کا گزارا ہوتا رہے گا۔ لیکن اگر وہ یہ کہیں کہ میں 10 دن، 15 دن، 20 دن یا مہینہ کوئی ایسی دوائی کھا لوں کہ جس سے میں پھر 60 سال کی عمر میں یا 70 سال کی عمر سے 20-25 سال کی عمر پہ آ جاؤں، ایسا قطعاً نہیں ہو سکتا۔ یہ بات یاد رکھیں، جو بھی آپ کو کہے گا غلط کہے گا۔ کئی لوگ میرے پاس آتے رہتے ہیں، بزرگ بھی آتے ہیں، نوجوان بھی آتے ہیں، جوان بھی آتے ہیں، کہ کئی لوگ ایسے لوگوں کو دوبارہ جوان ہونے کا جھانسا دے کے بوڑھوں کو اچھی خاصی رقم بٹور لیتے ہیں، لیکن ان کی قوت بحال نہ ہونی ہوتی ہے نہ ہوتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے صحیح بات یہ ہے، جو صحیح طبیب ہیں، مستند معالج ہیں، آپ کے مزاجوں کو سمجھتے ہیں، وہ آپ کی مدد کر سکتے ہیں، آپ کی رہنمائی کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو 100% نوجوان یا جوان نہیں بنا سکتے۔ آپ کے اعضاء جسم وقت کے ساتھ ساتھ، دیکھیں انسان پہ کیسا وقت ہوتا ہے نوجوانی میں، جوانی میں، کہ وہی انسان چھلانگ لگا کے دیوار پہ چڑھ جاتا ہے، اور ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ وہ اٹھنے، بیٹھنے، چلنے پھرنے سے قاصر ہو جاتا ہے۔ تو یہ ممکن نہیں کہ اعضاء جو ہیں وہ جسم کے جب بوڑھے ہو جائیں، کمزور ہو جائیں، انسانی جسم کے جو خلیات ہیں وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائیں، تو وہ اپنی دوبارہ جوانی حاصل نہیں کر سکتے۔ ایسے تمام دوستوں کے لیے صرف ایک گزارش ہے کہ کسی اچھے اور مستند معالج سے اپنے علاقے میں ملیں، ان سے اپنی تشخیص کروائیں، اپنے مزاج کے مطابق جو قوت بخش بے ضرر ادویات ہیں، کبھی کشتہ جات کی طرف نہ جائیں، کبھی کیمیکلز وغیرہ کی طرف نہ جائیں۔ بے ضرر ادویات جو ہیں ان کو اچھے طبیب کی مشاورت سے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ بہت سی چیزیں ہیں ہماری طب یونانی میں، طب یونانی میں اس کے بے شمار مرکبات بھی ہیں۔ حب عنبر مومیائی، ارک عنبر، جواہر مورا وغیرہ بہت سی ادویات ہیں جو ایک مستند معالج مریض کو جو ان کے پاس آتا ہے اس کا مزاج دیکھ کے تجویز کرتے ہیں۔ انفرادی طور پہ زعفران بہت اعلیٰ چیز ہے، بے ضرر بھی ہے، لیکن مزاج کے مطابق استعمال کیا جائے۔ تو اس لیے ایسے تمام دوستوں، بزرگوں کی خدمت میں یہ ویڈیو کی صورت میں نے جواب ریکارڈ کروا دیا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ وہ میرے ان جو مشورے میں نے ان کو دیے ہیں ان پہ عمل کریں،
اپنی خوراک اچھی کریں، غذا میں مقویات کا استعمال کریں، اور ادویات کے سلسلے میں اگر انہوں نے کوئی دوائی استعمال کرنی ہو تو پھر وہ کسی مستند معالج سے اپنا مزاج چیک کروائیں، اس کے مطابق پھر بے ضرر نسخہ تجویز کروا لیں۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ سب دوست اس سے فائدہ اٹھائیں گے جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔